الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ہر مسلمان کی قلبی تمنا ہے کہ اسے اللہ رب العزت عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیں، اور اللہ رب العزت اسے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرما دیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہر قلب مومن کی تمنا اور آرزو ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس چیز کو سراہا اور یہ بیان فرمایا کہ من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالی، اور ان کی خواہش یہ ہوگی، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے مال کی قربانی دے کے بھی کسی نہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے ساتھ محبت، بلکہ شدید محبت کی یہ علامت بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کسی نہ کسی طور ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں رفاقت، صحبت، معیت، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم اور احسان تھا جو حضرات صحابہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب اور اختیار خود کیا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کے احسانات، آپ کے انعامات کسی ایک طبقہ کے ساتھ خاص نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جنہیں اپنانے کی بدولت ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آج کی نشست میں انہی اعمال کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی اہمیت سمجھنے اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ خاتمہ نصیب فرمائیں، مدینہ منورہ میں
بقیع میں دفن نصیب فرمائیں اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہی اٹھنا نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت پانے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے پہلا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ نساء کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے بڑا فضل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو سب سے بڑا عمل جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنتا ہے یا بن سکتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا پس منظر سبب نزول حضرات محدثین اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب صحابی، جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کان شدید الحب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الصبر عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ گھر جاتے پھر مسجد نبوی میں آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور فرمایا ثوبان خیریت ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا، کیوں بدل گیا، چہرہ زرد کیوں پڑ گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک خدشہ دل میں پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں تو اللہ رب العزت نے آپ کی صحبت، آپ کی زیارت کی نعمت عطا فرمائی، گھر جاتے ہیں دل بے چین ہوتا ہے، پھر آپ کی مجلس میں آ کے آپ کا رخ انور تک لیتے ہیں، جنت میں آپ تو امام الانبیاء سید الانبیاء ہونے کی بنا پہ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، بس یہ خدشہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو پائے گی تو اس جنت کا مزہ ہی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری، جبریل امی آئے یہ آیت کریمہ لے کے کہ میرے پیغمبر انہیں یہ تسلی دے دیں کہ جو خوش نصیب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے قیامت والے دن، حشر والے دن، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا خاص انعام اور فضل ہوا۔ اور وہ 4 طبقات یہاں بیان فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور میں وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت، ان کا ساتھ بہت ہی خوب ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے ادراہ تعجب پوچھا یا رسول اللہ ومن ابا، جنت میں جانے کا انکاری کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ،
جو میرا کہنا مانے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرا حکم نہیں مانا، میری نافرمانی کی، تو معاذ اللہ اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہی مفہوم بہت سی احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، میری شریعت جو میں لے کے آیا اس پہ عمل پیرا رہا، اسی نے در حقیقت جو ہے وہ میرے ساتھ محبت کی ہے، اور جس نے محبت کے اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پورا رکھا، اس پیمانے پہ پورا اترا، کان معی فی الجنہ، وہی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پہلا سبب جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت ہے۔ دوسرا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ماخوذ ہے، بکثرت سجدوں کا اہتمام کرنا، کثرت سے سجدوں کا اہتمام، یعنی نماز کا اہتمام کرنا، وہ فرائض ہوں، نوافل ہوں، سنتیں ہوں، کہ کثرت سجود اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور رفاقت کا سبب بھی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مسجد نبوی میں ہی سو جایا کرتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتا، آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا، ربیعہ سلنی، کوئی چیز مانگ لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرما رہے کہ ربیعہ کچھ مانگنا چاہتے ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعہ کی سمجھداری دیکھیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنی ہے تو مانگ لے۔ کہا قلت هو ذالک یا رسول اللہ، بس میری تو یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور معیت میسر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی ذالک فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اس معاملے میں تو بکثرت سجدہ کر کے میری مدد کر، میرے ساتھ تعاون کر۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجدہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں جنت میں میری معیت نصیب فرما دیں گے۔ اور سجدے کی، نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے، عباد الرحمن کی، وہ خاص بندے جنہیں اللہ نے رحمان کے بندوں کا وصف اور ٹائٹل عطا کیا، لقب عطا کیا، ان کے بارے میں بھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ جو اپنے رب کے لیے سجدوں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے اوقات میں اللہ کے حضور سجدہ کیجیے اور ان لمبی راتوں میں اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے سجدوں کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے خیر کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، پاکی بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ذریعے میرے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ اکبر۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس حدیث کو سنے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء اور دیگر رسولوں کی اسے رفاقت حاصل ہو سکے۔ کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ سچی خواہش اور طلب ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب ہو تو ہمیں بکثرت سجدوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولا منزلۃ عند اللہ فی الآخرۃ افضل من، اللہ کے ہاں آخرت میں اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی خوش نصیب کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرما دیں۔ اب اس حدیث مبارک میں حضرات مفسرین نے بہت سے اور بھی فوائد لکھے۔ حضرت ربیعہ والی اس حدیث میں اللہ اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو ان کی محنتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ یا ان کے کسی عمل پہ خوش ہو کے نوازا بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب کے، کیونکہ وہ آپ کی خدمت میں موجود رہتے تھے، آپ کے وضو وغیرہ کا پانی رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ دوسری حدیث میں آتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کے ساتھ کوئی خیر کا، بھلائی کا رویہ اپنائے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تو حضرت ربیعہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی بلکہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا۔ فرمایا اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آخرت کو دنیا پہ مقدم رکھیں، آخرت کو دنیا پہ مقدم رکھیں۔ اور چوتھی چیز اس میں جو اس حدیث کا اہم جو ہے وہ سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ کثرت سجود ہے، کثرت سے سجدے کرنا۔ اور یہاں حضرات محدثین نے لکھا ہے کثرت سے سجدے کرنا سے مراد نماز کا اہتمام ہے، فرائض کا، نوافل کا، سنتوں کا۔ حضرت معدان رضی اللہ تعالی عنہ، معدان ابن ابی طلحہ یعمری تابعی ہیں، فرماتا میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں کرتا رہوں تو اللہ مجھے جنت دے دے۔
حضرت معدان ابن ابی طلحہ یامری نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کی بنا پہ اللہ مجھے جنت نصیب کر دیں، یا میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے اس کے بارے میں بتلا دیں۔ تو حضرت ثوبان نے 2 مرتبہ تو خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری دفعہ میں نے پھر یہی سوال کیا تو حضرت ثوبان نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ رسول اللہ مجھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل بتلا دیں، یا کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں کرتا رہوں تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بکثرت السجود للہ، کثرت سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہا کرو، کثرت سے یہ پیشانی اپنی اللہ کے حضور رکھتے رہا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کیونکہ تو جب بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس سے تیرے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں، وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَتَكَ، اور اللہ تیری گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت معدان تابعی ہیں، کہتے میں نے پھر یہی سوال، میری ملاقات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، حضرت عویمر ابن مالک عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ کثرت سجود جو ہے یہ جنت میں جانے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنے گا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو حدیث میں کثرت سجود کا بیان ہوا ہے اس سے مراد نمازوں کا، فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، کہ جب انسان فرض نماز کا اہتمام کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت نے کہیں رکوع کی اہمیت کی بنا پہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور کہیں فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ یا رکوع بول کے اس سے مراد پوری نماز ہو۔ تو فرمایا اس میں، اس حدیث میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان نمازوں کی مستقل پابندی کرتا رہے، اور دوسرا اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ سجدوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگا بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا۔ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، فرمایا جب قرب کے اس عالم میں اللہ کے زیادہ قریب ہو تو اللہ سے بکثرت دعا مانگا کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کی ایک غلطی اور گناہ کو مٹا دیا جاتا، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ، لہذا تم بکثرت جو ہے وہ سجدے کرتے رہا کرو۔ تو یہ مفہوم حضرت ربیعہ بن کعب کی حدیث میں بھی، حضرت ثوبان کی، حضرت ابو الدرداء کی، اور یہی مفہوم جو ہے دیگر صحابہ سے بھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی، حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا فاطمہ ان اردت، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جو ہے ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، اگر جنت میں مجھے ملنا چاہتے ہو، میری ملاقات چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو تو بکثرت جو ہے وہ سجدے کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا پہلا سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت، اور دوسرا سبب بکثرت جو ہے وہ سجدوں کا اہتمام یعنی نماز کا اہتمام ہے۔ تیسرا سبب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسل پہ کامل ایمان اور تصدیق، کامل ایمان اور تصدیق۔ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ایسے خوش نصیب افراد جو اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر جنت کے بالا خانوں میں مقیم لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کما تتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم، کہ اہل جنت کے بھی باہمی درجات اتنے ہوں گے کہ جنت کے جسے آپ نچلے درجے میں رہنے والے اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو فرمایا رسول اللہ نے ایسے دیکھیں گے جیسے تم دور آسمان میں مشرق یا مغرب سے کسی ستارے کو دیکھتے ہو، کہ ان کے درمیان بھی اتنا فرق ہوگا۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کیا یہ انبیاء اور رسولوں کے مقامات ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ یہ اتنا جو فرق کہ جنت کے نچلے درجے والے اتنا اونچا انہیں دیکھیں گے جیسے ہم مشرق یا مغرب سے دور کسی ستارے کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے۔ قال بلا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ ان لوگوں کے، ان خوش نصیبوں کے مقامات ہوں گے جو اللہ پہ سچا اور کامل ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں کی کامل تصدیق کرتے رہے۔ تو یہاں دو صفات اللہ رب العزت نے بیان کی، اللہ پہ ایمان اور رسولوں کی تصدیق۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پہ ایمان جو سب سے بڑی بنیاد ہے، کفر اور ایمان میں فرق جو ہے وہ اللہ ہی پہ ایمان۔ جنت اور جہنم کے، جنت کے استحقاق اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی بنیاد اللہ پہ ایمان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں ایمان اور اللہ پہ ایمان اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا، مجھے اسلام میں کوئی ایسی جامع بات ارشاد فرما دیں، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع نصیحت فرما دیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو اس چیز کا اقرار کر کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ گیا، استقامت اختیار کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس حدیث مبارک میں جو دو صفات بیان کی، ان میں پہلی صفت اللہ پہ کامل ایمان اور دوسری صفت جو ہے وہ انبیاء کی تصدیق۔ اور ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں، تو ایسے خوش نصیب ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان پہ ذرہ بھر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ رب العزت نے اسی ایمان پہ جنت کا وعدہ فرمایا، دوسری آیت مبارکہ میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، کہ اللہ نے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر رکھا ایسے باغات کا، جنتوں کا، جن کے نیچے نہریں بہتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کی جنتوں میں اللہ نے ان کے لیے بہترین رہائش گاہوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اعلیٰ درجات کی اور انبیاء کی رفاقت کا جو سبب بتلایا، وہ دو وصف بتلائے، اللہ پہ کامل ایمان، اور دوسرا وصدق المرسلین، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرنا۔ اور انبیاء کی، رسولوں کی تصدیق جو ہے یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے۔ حضرت جبریل، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یعرفہ منا احد ولم یری علیہ اثر السفر، کہ رسول اللہ کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا جس کے لباس کا رنگ بڑا سفید تھا اور بالوں کا رنگ انتہائی سیاہ، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا اور اس پہ سفر کے کوئی آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کہ اس کا لباس اور اس کا حلیہ بتلا رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے نہیں آیا، ورنہ سفر کے آثار ہوتے اور مقامی ہوتا تو ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملائے اور اپنے گھٹنوں پہ، یا امام نسائی نے جو روایت ذکر کی، رسول اللہ کے ران مبارک پہ اپنے ہاتھ رکھ کے آپ کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، رسول اللہ نے 5 ارکان اسلام بتلا دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو کہنے لگا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کیے جا رہا۔ تو دوسرا سوال پوچھا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ نے ایمان کے یہ 6 بنیادی ارکان بتلائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، فرمایا اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آخرت پہ، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں پہ ایمان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں پہ ایمان لانا۔ تو اس حدیث میں بھی جو دوسرا عمل بیان ہوا تھا، انبیاء و مرسلین کی تصدیق، سارے رسولوں کو اللہ کا نبی برحق ماننا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اسی کو بیان فرمایا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس چیز پہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے۔ سب کس چیز پہ ایمان لائے؟ کل آمن باللہ، اللہ پہ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، وکتب، اس کی کتابوں پہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ۔ اور پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم
رسول ہونے میں اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو اللہ کا رسول مان لے، کسی کو اللہ کا رسول نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وصدق المرسلین، سارے انبیاء کی رسولوں کی تصدیق، اس لیے کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانے کے مساوی ہے، برابر ہے۔ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ اس حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ مرسلین مرسل کی جمع، جبکہ ان کی طرف سے نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نبی کی تکذیب، ایک نبی کو جھٹلانا، ایک نبی کا انکار سب انبیاء کی تکذیب اور ان کا انکار ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے قوم لوط کے حوالے سے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، تو اللہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اللہ رب العزت نے مختلف پچھلی امتوں کا نام لے لے کے بتلایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک نبی کا، ایک رسول کا انکار ایسے ہی ہے جیسے سارے انبیاء اور رسولوں کا انکار ہو۔ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھا ہے وصدق المرسلین، کہ رسولوں کی تصدیق سے مراد کیا ہے؟ یقین تو ہم بھی رکھتے ہیں، فرمایا اے حق کا تصدیقہم، کہ ان کی تصدیق کا جو حق ہے، حق تصدیق ادا کرنا۔ میں وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ وَصَلَ إِلَىٰ تِلْكَ الدَّرَجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ورنہ تو زبان سے ہر دعویٰ کرنے والا اس میں شامل ہو جائے۔ تو تصدیق کا حق کیا ہے؟ تصدیق کا حق کیا ہے؟ سابقہ انبیاء پہ بھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ کی تصدیق کا حق کیا ہے؟ فرمایا تصدیقہ فیما امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جس چیز کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا۔ اور ایمان ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پہ، آپ کے یقین پہ ان خبروں کو، ان چیزوں کو مان لینا جو رسول اللہ نے بتلائی، اپنا تجربہ نہیں، اپنا مشاہدہ نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پہ کہ بتلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ صرف ایک مثال سیدنا صدیق اکبر کی، کہ جب معراج کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، معجزہ معراج کا، تو یہ موقع ہے جب مشرکین بھی خوش ہوئے کہ اب انہیں جھٹلانے کا موقع ہمارے ہاتھ آیا، کیونکہ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی طویل مسافت ایک رات میں طے ہو جائے۔ اس لیے ابو جہل صبح صبح سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچا اور آ کے کہنے لگا صدیق ابو بکر یہ بتلاؤ، کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کو یہاں سے جائے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے آسمانی سفر کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ سیدنا صدیق اکبر سمجھ جائیں گے، تو کہا اچھا یدعم بہ صاحب، اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر تیرا پیغمبر تو اس چیز کا دعویٰ کر رہا۔ اب یہ ایمان دیکھیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ان کان قال فقد قال حقا، اگر کہنے والے میرے پیغمبر ہیں تو یقیناً برحق ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور وجہ یہ بتلائی، اگر میں ان کے کہنے سے یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ لاکھوں میل کی مسافت سے آسماں پہ ان کے پاس وحی لے کے آتا ہے، تو میں یہ کیوں نہیں مانوں گا کہ اللہ جب چاہیں اپنے پیغمبر کو مختصر سے وقت میں بیت المقدس لے کے واپس لے آئیں۔ تو حق تصدیق کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ تصدیقہ فیما امر۔ اور دوسری چیز جو ہے، صرف تصدیق نہیں، امتثال اوامر، جو کہہ دیا اسے مان لینا، اپنا لینا۔ صرف تصدیق کام آنے والی نہیں،
جب تک اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ اور قرآن کریم نے یہ شرط بھی خود بیان کر دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ اختیار ہی باقی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں اس فیصلے کے خلاف چلنے کا کوئی اختیار، کوئی آپشن موجود ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ دور کی اور واضح گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑا۔ تو حق تصدیق کیا ہے؟ رسول اللہ کی ہر بات کو برحق ماننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ نے یہی سبق تو امت کو دیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ گئی تو انہوں نے اپنی رائے، سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن قریشی، رسول اللہ نے پیغام نکاح دے کے بھیجا اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے لیکن آزاد کردہ غلام۔ اب بھائی عبداللہ بن جاش اور خود حضرت زینب کے دل میں ذرا سا تردد آیا، لیکن یہ آیت کریمہ جب سامنے آئی تو رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے، رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کے گھر بھیجا، جاؤ اور انہیں جو ہے وہ میری طرف سے پیغام نکاح دو۔ تو جا کے پیغام نکاح دیا اور کہا رسول اللہ نے میرے لیے کہا کہ جا کے تم میری طرف سے رشتہ مانگ لو۔ ماں باپ کے دل میں قدرے تردد آیا، وہ ایمان والی بچی کہنے لگی کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جس رشتے کا انتخاب کیا ہے اس سے بہتر اور رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ رسول اللہ کی تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو صرف ہر بات میں برحق اور سچا تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تیسری چیز، اجتناب ما نہى اللہ عنہ ورسولہ وزجر، ہر اس چیز سے بچنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ہر اس چیز سے بچنا، اجتناب کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دوران خطبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، جسم گودنے والی گدوانے والی پہ، والواصلات والمستوصلات، اور بال جو ہے وہ نقلی بال مصنوعی بال لگانے والیوں پہ۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ کا پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں یہ لعنت نہیں ملی۔ اب ان کا قرآن خوامی بھی دیکھیں، خواتین کی قرآن خوامی کہ فوراً پورا قرآن ذہن میں آیا ہوا کہ قرآن میں تو کہیں مجھے ایسی لعنت نہیں ملی۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت کریمہ پڑھی، فرمایا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سنی، تو جس چیز پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے وہ اللہ کی لعنت کا بھی سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تصدیق میں تصدیق کا حق کیسے ادا ہوگا؟ حضرات علماء نے، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی چیز لکھی، فرمایا لا يقدم قول احد من البشر على قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات کو مقدم نہ رکھے، کسی کی بات کو بھی، والدین ہوں، اساتذہ ہوں،
پیر ہو، عالم ہو، مرشد ہو، شیخ ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے پیغمبر کو ناراض کر کے کسی اور کی اطاعت جائز اور روا نہیں۔ کسی کی بات کو رسول اللہ کی بات سے مقدم نہ رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر چیز پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کے آغاز میں، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، اللہ اور اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی فیصلہ آئے اور ہم اس میں اپنی رائے دیں۔ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور روضہ اطہر کی طرف، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر المبارک، ہر آدمی کی بات کو لینے یا رد کرنے کا، قبول کرنے یا رد کرنے کا یکساں احتمال اور اختیار موجود ہے، الا صاحب ھذا القبر المبارک، سوائے اس قبر مبارک والے کے کہ ان کی بات کو قبول کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ تو حق تصدیق کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات کو سچا اور برحق ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات کو رسول اللہ کی بات سے مقدم نہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور حق تصدیق میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ نہ اپنائے، دین میں اپنی طرف سے دین کے نام پہ اضافے نہ کرتا رہے۔ بدعات جو ہیں، لا یبتدع فی دین اللہ ما لم یأت بہ رسول اللہ سواء عقیدۃ او قولا او فعلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نہیں لے کے آئے اسے دین بنا کے جو ہے وہ اپنا لینا، خواہ یہ عقیدہ ہو، کوئی قول ہو یا فعل۔ عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں، تمام چیزوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اسے ہی دین سمجھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں، اس دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کر دیا جو مجھ سے ثابت نہیں، جو میں نے بیان نہیں کی، جو اللہ نے نہیں فرمائی، ہمیں وہ اسے رد کرنا ضروری، اسے رد کرنا، اسے ٹھکرانا ضروری۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ایک حق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام متعین فرمایا۔ ہم اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ساختہ عقائد، نظریات اور افکار کے ذریعے ان کے مقام کو جو ہے وہ بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، آپ اعلان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے پیغمبر، آپ انہیں اعلان کر کے فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں بھی ہم افراط و تفرید میں مبتلا۔ مجھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، اللہ ہمارے اکابر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ فرمایا اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے یہ تو کہہ دیا پیغمبر کو کہ پیغمبر آپ کہہ دیں میں تم جیسا ہوں، ہمیں کہیں نہیں کہا کہ تم پیغمبر جیسے ہو، ہم پیغمبر جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر بطور مثال سمجھایا، فرمایا پانی یہ ہماری مسجد کا بھی پانی ہے اور ایک زمزم کا پانی ہے، پتھر ایک ہماری گلی میں گرا ہوا پتھر بھی ہے، ایک حجر اسود کا پتھر ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری بشریت میں اور ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں یہ نہیں حق پہنچتا کہ ہم پیغمبر جیسے ہیں، وہ ہمیں نوازنے کے لیے فرما دیں کہ میں تم جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے
یوحا الیہ، مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی الہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے جس کا اعلان قرآن میں فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے پیغمبر انہیں بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ نہ چاہے تو میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ اپنے خاندان کو بتلایا، قریش کو، یا معاشر قریش، قریش قیامت والے دن عمل لے کے آنا، یہ نہ ہو کہ لوگ عمل کی بنا پہ تم سے آگے بڑھ جائیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، میرے پیغمبر نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا۔ رسول اللہ نے یہی حقیقت اپنی پھوپھی کے سامنے جو ہے وہ بیان فرما دی، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اعملی فلا اغنی عنک من اللہ یوم القیامت شیئا، قیامت والے دن عمل لے کے آنا، اگر عمل نہ ہوئے تو میں قیامت والے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی من مالی ما شئتی، فاطمہ مجھ محمد کے پاس، تیرے باپ کے پاس جو کچھ ہے، دنیا کی جو چیز مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ اللہ اکبر، جو مانگنا چاہتی مانگ لے، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن عمل نہیں ہوگا تو میں محمد الرسول اللہ تیرے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا جاننا، رسول اللہ کے احکام کو اپنانا، رسول اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی اور کی بات کو، کسی اور کی رائے کو مقدم نہ سمجھنا، اور رسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں کسی قسم کا اضافہ نہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو قرآن نے بتلائے یا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب یہ ایمان ہوگا رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ایسے خوش نصیب افراد جو اللہ پہ ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کرتے رہے، انہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت میں انبیاء اور رسولوں کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرات صحابہ نے اسی کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت مانگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دعا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت تھا تو میں، حضرت ابو بکر میرے دائیں طرف اور دوسری طرف حضرت عمر تھے، تو میں درمیان میں کھڑا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوئے اور میں تہجد میں سورہ النساء کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ، میں نے تہجد میں جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا مانگنی شروع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا سل تعطا سل تعطا، عبداللہ مانگ، جو مانگے گا اللہ دیں گے، جو مانگے گا دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پہ جب رسول اللہ نے یقین دلا دیا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، جو مانگے گا ملے گا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس کے بعد معاذ اللہ کسی قسم کا کفر اور ارتداد نہ ہو، ایسا ایمان جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، ونعیما لا ینفد، ایسی نعمتیں تجھ سے مانگتا ہوں جنت کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنات الخلد، اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ رہا ہوں۔ اور میں صبح ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر میرے پاس آئے اور کہا
عبداللہ تو اس وقت کون سی دعا مانگ رہا تھا جب تجھے رسول اللہ فرما رہے تھے کہ جو مانگے گا اللہ عطا کریں گے؟ فرمایا میں نے تو اللہ سے ایمان مانگا تھا کہ اللہ ایمان دینا اور پھر اس ایمان کو سلامت رکھنا، اللہ دنیا کی نعمتوں کے زوال سے بھی محفوظ رکھنا اور آخرت کی دائمی نعمتیں عطا فرمانا، اور آخرت کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں مجھے رفاقت اور معیت نصیب فرمانا۔ تو آج کے جمعہ میں یہ چند چیزیں بیان ہوئی، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہی موضوع آگے چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت پانے کے لیے، ساتھ پانے کے لیے پہلا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، دوسرا عمل کثرت سجود، نمازوں کا بکثرت اہتمام، اور تیسرا عمل رسول اللہ نے جو فرمایا جس میں دو چیزیں اکٹھی بیان ہوئی، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اللہ پہ کامل ایمان اور رسولوں کی کامل تصدیق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تصدیق کیا ہے، تصدیق کرنے کا حق کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔